جو محسن نقوی ہمارے وہ چاہتے ہیں جس طرح کی نون لیگ کے پاس حکومت ہے اس طرح کی ان کے پاس کرکٹ ٹیم بھی آ جائے۔ زمان نے ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے۔ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو کرکٹ کے بارے میں نہیں پتا، پورے سوالات تو سنو، پوری گفتگو تو سنو، پورا انٹرویو تو سنو۔ رحیم السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج گفتگو کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، پاکستان کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محسن نقوی ہمارے وہ چاہتے ہیں جس طرح کی نون لیگ کے پاس حکومت ہے اس طرح کی ان کے پاس کرکٹ ٹیم بھی آ جائے، نہ کوئی بولے نہ کوئی اعتراض کرے، جیسے کہہ لیں ویسے کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ایک نئی قسم کی کرکٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمارے ہاں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے کہ فخر زمان، ابھی جو ریسنٹلی خبر آ رہی ہے، کیا فخر زمان نے ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیونکہ جو سینٹر کنٹریکٹ ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے، جس میں سرفراز کو بھی شامل نہیں کیا گیا، جس میں فخر کو بھی شامل نہیں کیا گیا، اس میں عماد کو بھی، امام کو بھی اور افتخار کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ چلیں باقی ساروں کو تو ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، نہیں شامل کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرفراز بیچارے کو تو کھلایا ہی نہیں، باہر بٹھا کے اس کو فارغ کر دیا، چلیں ان کو بھی چھوڑیں۔ فخر زمان کا کیا قصور ہے؟ فخر زمان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ فخر زمان کو کیوں بٹھایا گیا باہر؟ مطلب کہ کیوں نہیں کھلایا گیا فخر زمان کو؟ یہ مجھے تھوڑا سا بڑا کھٹکا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات جو ہے کہ رمیز راجہ جو ہیں انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کرکٹ کے کیپٹن ہیں ان سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، وہ فضول چیزوں کو نکال کے شیئر کرتے تھے۔ اور میں محسن نقوی صاحب پہ بڑا حیران ہوں کہ پورے سوالات تو سنو، پوری گفتگو تو سنو، پورا انٹرویو تو سنو، اور انہوں نے کیا کیا جی، جو براڈ کاسٹرز ہیں ان سے تحفظات کا اظہار کر دیا جی کہ یہ آپ رمیز راجہ کو رکھ رہے ہیں، اور رمیز راجہ ہمارے کیپٹن کے بارے میں یا ہماری ٹیم کے بارے میں کیسی گفتگو کرتا ہے۔ اور بھائی وہ بڑا کرکٹر ہے، وہ ایک کرکٹر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس طرح کی گفتگو کرنی ہے اور اچھی کرکٹ کو سمجھنے والا ہے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں۔ فخر زمان کو جو سینٹر کنٹریکٹ نہیں ملا، اس پہ کافی سارے سینئر کھلاڑیوں نے بھی جو ہے وہ شکوہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے رمیز راجہ صاحب ہیں انہوں نے وضاحت بھی پیش کی، اپنی اس مسئلے کی وضاحت بھی پیش کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ کیا فخر زمان جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو ابھی جو میرے ذرائع کے مطابق جو خبریں پہنچی آئی ہیں، گردش کر رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ فخر زمان اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس چیز پر مشاورت کرنی شروع کر دی ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے، انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں۔ اس کی جو ٹھوس وجہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اگر بات یہاں تک ہوتی ٹیم میں شامل نہ کیا گیا ہو تو اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہو کہ فٹنس پرابلم ہے، فٹنس کا مسئلہ ہے، تو چلو مانی جا سکتی تھی بات، لیکن سینٹر جو کنٹریکٹ ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ ایک سینئر کھلاڑی، ایک ایسا کھلاڑی جس نے پاکستان کے لیے ڈبل سینچری کا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے، کہ پاکستان کا وہ واحد کھلاڑی ہے جس نے ڈبل سینچری کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جرحانہ کھلاڑی ہے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی رولے رپے والی بات نہیں ہے۔ اگر اس نے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے پی سی بی کا، اس کی خلاف ورزی کی ہے، جو اصول و ضوابط بنائے گئے اس کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک وارننگ دیں، ایک شوکاس نوٹس دیں، اور اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کے بارے میں کہیں، اس کو کہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ اس سے پہلے کیا فخر نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ اور کوئی غلط بات بھی تو نہیں کی فخر نے، صحیح بات کی تھی، لیکن پھر بھی چلیں، آپ کا ایک قانون ہے کہ آپ کو گونگے چاہیے، آپ کو صرف سننے والے چاہیے، آپ کو آنکھوں کے بغیر بندے چاہیے، آپ کو زبان کے بغیر بندہ چاہیے، آپ کو ایسے بندے چاہیے جو صرف آپ کی باتوں پہ آمین 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 کرتے رہیں، اور فیصلہ سیدھا ہو غلط ہو جو پھر مرضی ہو اس طرح ہو جائے۔ تو میرے خیال میں فخر زمان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اس کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے، اور فٹنس کا اگر مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن سینٹر کنٹریکٹ جو ہے اس میں شامل کرنا چاہیے۔ اے بی سی ڈی کیٹیگری، ہر کیٹیگری سے تو باہر نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ افتخار جو ہے، امام جو ہے، اماد کو تو آپ خود بلا کے لے کر آئے تھے۔ چلیں خیر ہے، اس ٹاپک کو ہم آگے کلوز کرتے آگے جاتے ہیں۔ رمیز راجہ نے جو ہے ہمارے کیپٹن جو ہے ان کے بارے میں بات کی ہے، اور بات کیا کی ہے، انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں کہ آپ 6 میچ ہارے ہیں
اور گفتگو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے رمیز راجہ کا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے طنز کیا ہے۔ طنز، یار آپ کیا چاہتے ہو ایک صحافی، ایک جرنلسٹ یا ایک اینکر پرسن سوال نہ کرے؟ اس کا کام ہی سوال کرنا ہے، اگلے بندے کا کام ہے جواب دینا۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایتیں لگیں گی، چھوٹی چھوٹی باتیں شکایتیں کریں گے، اور عامر ادھر بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، عامر باتیں کر رہا ہے، او یار عامر چھوڑ یار، آپ کوئی اور کام کرو۔ آپ رمیز راجہ پہ تنقید کر رہے ہو، رمیز راجہ نے کوئی غلط بات نہیں کی، بالکل ٹھیک بات کی تھی، اس میں کوئی کسی قسم کا طنز نہیں ہے۔ جو بندہ کرکٹ کو سمجھتا ہی نہیں ہے، جس بندے کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا لاجک پیش کرے گا، وہ کیا بات کرے گا۔ ایک اور خبر جو ہے وہ مجھ سے مس ہوگی، وہ جو ہیڈ کوچ ہیں ہمارے، جو کیا کہتے ہیں ان کو، گیری کرسٹن، انہوں نے مطلب استعفیٰ دے دیا، انہوں نے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، جو محسن نقوی صاحب کی طرف سے یا پی سی بی کی جانب سے بتائی گئی ہے، کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، وہ اس سے تجاوز کر رہے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے وضاحتی بیان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سلیکشن ہے اس میں کوچ کو شامل نہیں کیا گیا اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ پی سی بی کی جانب سے اور بھی بہت سارے پھڈے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اس موقع پہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے لیے جا رہی تھی۔ خیر چلیں، یہ ایک اور ایشو ہے، اس کے بدلے میں کون کوچ ہوگا، پاکستانی کوچ ہوگا، باہر والا کوچ ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انتہائی کہہ لیں جی کہ نان پروفیشنل کام ہے۔ کوچ جو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کو کرکٹ کے بارے میں نہیں پتہ۔ ان سے پہلے ایک اور جوان بھی تھے، سونے کی چڑیا والے بھی جو تھے، جن کی چڑیا بتاتی تھی، ان کو بھی کرکٹ کا نہیں پتہ تھا، لیکن انہوں نے فیصلے پھر بھی کافی اچھے فیصلے کیے تھے۔ انہوں نے کرکٹ کے لیے پازیٹیو کام کیے تھے بہت زیادہ۔ رمیز راجہ نے تو آگے کرکٹ کو بڑا اچھا کر دیا تھا، بڑی بہترین کرکٹ ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں نا، اب عجیب قسم کے فیصلے۔ اب یہ ٹیسٹ میچ 2 پاکستان جیتا ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھی کامیابی ہے پاکستان کی، بڑی ہی بہترین کامیابی ہے۔ 40 کھلاڑیوں میں سے 39 کھلاڑی سپن بالر آؤٹ کر رہے ہیں۔ سپن وکٹ بنی ہے، مکمل طور پہ سپن وکٹ بنی ہے، اور اس میں انہوں نے پرفارمنس دی ہے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے، لیکن ہوم گراؤنڈ میں اپنی مرضی کی وکٹ، اور اپنی مرضی کی وکٹ میں اپنی مرضی کا رزلٹ۔ باہر جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے کچھ پانی میں ہیں، کتنے اچھے بالر ہیں، کیا چیز ہے۔ اب انہوں نے سینئر کھلاڑیوں کو، سینئر بالرز کو باہر بٹھا کے سپن وکٹ بنا کے اور کھلا دیا، اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی وکٹ جو بنی وہ بالکل پھٹا وکٹ بنی، اس کے بعد ٹیسٹ وکٹ بنی، سپن وکٹ بنی، انہوں نے کیا، کامیابی حاصل کر لی انہوں نے پھر۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو رمیز راجہ ہے، انہوں نے وضاحت بھی دی، انہوں نے وضاحت دی کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، میں نے ٹھیک بات کی ہے، اور اس میں جو مسئلے مسائل ہیں، وہ جس بندے کو کرکٹ کی سینس نہیں ہے اس کو مسئلے مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ ایک پہلے پوری ویڈیو دیکھو۔ سوشل میڈیا پہ لوگ باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک پورا ایک تحقیق کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ تحقیق کرو، اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کے بارے میں تحقیق کرو، اور اس کے بعد اس پہ ریئیکشن دو۔ آپ کیا ذرا سی بات ہوئی اور میڈیا پہ آئے، نہیں بھی آئے، اور ایسے فیصلے کر دیے جس سے صاف پتہ چلتا ہے اوے میرا بلا تھا یہ، اور اگر میرا آؤٹ دیا تو میں اپنا بلا لے کے چلا جاؤں گا۔ اس میں اب کوئی کھلاڑی بولے گا وہ ٹیم سے باہر ہو جائے گا، اور رضوان کو بھی انہوں نے کپتان بنا کے بھیجا ہے۔ تو دیکھیں رضوان کے ساتھ ان کی کیا کمٹمنٹ ہوئی ہے، اور رضوان بظاہر تو بڑا شریف بندہ لگتا ہے، لیکن آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ کو اگر بحال کرنا ہے تو جو سیاست ہے نا، اس کو باہر نکالنا ہوگا۔ ہر صورت میں کرکٹ سے سیاست کو الگ کرنا ہوگا، پھر ہماری کرکٹ ٹھیک ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔